إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. اللہ پاک سورہ والفجر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن زمین اچھی طرح کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی. دوسری جگہ فرمایا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں رہے گا، کوئی اونچی جگہ نہیں رہے گی، کوئی نیچی جگہ نہیں رہے گی، کوئی پہاڑ نہیں ہوں گے. ینسفھا ربی نسفا، میرا رب ان کو پاؤڈر بنا دے گا، صفوف بنا دے گا. اور رب اور فرشتے آ جائیں گے فیصلوں کے لیے، دربار سج جائے گا اللہ پاک. زمین آسمان کائنات رب کے چہرے کے نور سے منور ہوگی. اس وقت جہنم بھی سامنے لے آئے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جیسے ٹرافی لائی جاتی ہے میدان میں، اسی طرح جنت بھی قریب کر دی جائے گی، جہنم بھی سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے گی. ان دونوں میں سے کوئی ایک منزل ہے تمہاری، اور حساب کتاب شروع ہو. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا، اس دن اسے نصیحت آ جائے گی. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اللہ پاک کہتا ہے اب کیا فائدہ. آپ پرچہ دے کے
گھر آ گئے، اب آپ کو اس کا صحیح جواب پتہ چل گیا تو اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَ، اب اس یاد دہانی کا، اب اس نصیحت کا، اب اس عبرت کا کیا کرے گا؟ وہ چار ڈالنا ہے، تبدیل تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَ، اس دن انسان کو لگ پتہ جائے گا، مگر اب اس پتے کا فائدہ کوئی نہیں۔ قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، جس دن فتح کا دن ہوگا، فتح ہر چیز کھول کے سامنے آ جائے گی، اوپن ہو جائے گی، اب تو غیب میں ہے، اس دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اس دن معافی مانگنا فائدہ کوئی نہیں، نہ معافی منگوائی جائے گی، نہ توبہ کروائی جائے گی، نہ توبہ قبول ہوگی۔ انسان کیا گئے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہم تو زندگی اسی کو کہتے ہیں، اس کے بعد موت۔ اس دن پتہ چلے گا نہیں، اصل زندگی تو یہ ہے، اصل زندگی تو پڑی ہوئی تھی، اصل زندگی تو تقسیم ہونی تھی، زمین والی تو فری سیمپل تھا، کھا کے فارغ کر دیا ہم نے، کمایا کچھ نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کوئی امید ہوتی تو بھیجتے نا۔ پاکستان جانے کی امید ہے، حالانکہ اکثر و بیشتر یہاں سے صندوق جاتا ہے، فلائٹ لیٹ ہو جائے تو گھر جانا بھی نصیب نہیں ہوتا، صندوق سیدھا قبرستان لے جاتے ہیں، لیکن امید ہے نا، اس امید کے سہارے ہم کتنی بچت کرتے ہیں، کتنے بھیجتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں زیادہ بھیج دیتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان نہیں، یقین چاہیے، ایسا یقین جیسا اپنے اکاؤنٹ پر ہے، آپ پیسے بھیج کے بے فکر ہو جاتے کہ اپنے ہی اکاؤنٹ میں گئے۔ قدمت لحیات، اصل زندگی پڑی ہوئی۔ ساغر صدیقی کہتا ہے کہ عدم کے مسافر و ہوشیار، اے مر کر مٹی ہو جانے والے سمجھتے ہو کہ ہم مٹ گئے، ختم ہو گئے، بات ختم ہو گئی ہے، یہ تو انٹرول ہے، یہ تو انٹرول ہے، انٹرمیشن، وقفہ ہے، جس کو تم برزخ کہتے ہو۔ راہ میں زندگی کھڑی ہوگی، اٹھو گے تو زندگی ہوگی سامنے تمہارے، اس سے کیسے نپٹو گے؟ اس کا کوئی سامان کیا ہے؟ قدمت لحیات۔ تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں انسان بنا دیا گیا، ہماری باڈی، شکل، حیت انسان بنا دی گئی، بکریوں سے جدا ہو گئے، فلاں سے جدا ہو گیا، انسان بنا دی، اٹس بینگ، ہیومن بینگ۔ لیکن ہمیں انسان بننا ہے، مرنے سے پہلے پہلے انسان بننا ہے، ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ کیا کرنا۔ یہ جو بدن ہے نا، یہ خالی گھڑا ہے، یہ خالی گھڑا ہے، ہمیں یہ بھرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گند سے بھر لو، پیشاب سے بھر لو یا دودھ سے بھر لو، تمہاری مرضی ہے، میں مداخلت نہیں کروں گا۔ نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہوتا ہے، ہوتا رہے، میں مداخلت کر کے سیدھا نہیں کروں گا۔ نبی کا باپ گمراہ ہوتا ہے، ہوتا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کے تائے چاچے مسلمان نہیں ہوتے، نبی کے لیے تانے بنتے ہیں کہ ایسے سچے نبی ہوتے تو گھر تایا نہ مسلمان ہو جاتا، اس کے باوجود اللہ نے کہا، دعا کے باوجود فرمایا نہیں، انک لا تہدی من احببت، آپ کی محبت، آپ کا رونا مسلمان نہیں کر سکتا جب تک وہ خود ہدایت نہ چاہے۔ یہ ایک ضابطہ بنا دیا گیا ہے، اس میں کوئی اقربا پروری نہیں ہے۔ تو ہم گھڑے کی صورت یہاں بھیجے گئے ہیں، اور روح یہ گھڑا بھرنے بھیجی گئی ہے کہ یہ تمہارے پاس ایک بدن ہے، یہ بڑا باصلاحیت ہے، اس پہ کڑی نظر رکھنی ہے، اس کو تم نے استعمال کرنا ہے اور اگلی زندگی کے لیے سامان بنانا ہے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو اسلام نے دیا ہے۔
یہ بدن یہیں سے اٹھایا گیا ہے کیونکہ یہ یہاں سے اس کا ہونا ضروری تھا، اس کے بغیر یہ رہ نہیں سکتا، اس مادے سے ہونا ضروری تھا، اس مادے سے ایک گھر بنایا گیا مٹیریل سے، جب روح نکل جاتی ہے یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، بدبو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے ہم اس کے احترام کی خاطر اس کو دفنا دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، احترام کی خاطر دفناتے ہیں اس کو تاکہ اسمیل نہ جائے۔ جس نے اس بدن کے ہلتے جلتے چلتے پھرتے کمائی کر لی کامیاب ہو گئی، وہ روح کامیاب ہو گئی، بھر لیا اس نے اپنا برتن، اور جس نے اس کو سلائی رکھا بس ٹاکی مار کے صاف کرتی رہی، کنگھی پٹی کرتی رہی، کمایا کچھ نہیں، برباد ہو گئی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس بات کو ہمارے صوفیاء نے اس بات کو لیا، فقہ ان کا موضوع نہیں، انہوں نے کہا اپنی ذات کو فوکس کرو، تم سے تمہاری ذات کے بارے میں سوال ہوگا، یہ دیکھو تمہارے سامنے جو کپ پڑا ہے اس میں تو مکھی نہیں ہے، سب کے کپ مت جھانکو، تم اپنی ذات کو فوکس کرو، یہی بات قرآن نے کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے، اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرو، تم کیا ہو، لوگوں کی جنت جہنم کے فیصلے مت کرو۔ تو کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، زندگی کیا ہے، اپنی ذات پر غور کر، تجھے پتہ چلے گا یہ عارضی چیز نہیں ہے، یہ 4 دن کی چیز نہیں ہے، 60 سال کی چیز نہیں ہے، یہ دائمی چیز ہے، یہ بدن چونکہ مادے سے بنا ہے لہذا یہ ختم ہو جائے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میاں محمد صاحب سب سیاں رل پانی چلیاں، اس سے مراد روحیں ہیں، ساری روحیں دنیا میں پانی لینے آئی ہیں، گھڑا یہ بدن ہے، سب سیاں سب سہیلیاں رل پانی چلیاں تے کوئی کوئی مڑسی بھر کے۔ ہم جب اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو سارے معصوم، صاف سلیٹ، کافروں کے بچے بھی معصوم فرشتوں کی طرح، سکھوں کے، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، مسلمانوں کے بچے، سب کے بچے پاک صاف، لیکن پاک صاحب واپس کوئی کوئی جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ تم رب کے پاس اس حالت میں چلے جاؤ جس حالت میں آئے تھے، کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس دن کی طرح جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا، 0 میٹر۔ تو کوئی کوئی مرسی پر کے رب کی طرف سے آئیں، اِنَّا لِلَّهِ، ہمارا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، اس نے کن کہہ کے بھیجا میں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن سارے اس طرح نہیں جائیں گے، رب کے کچھ سیدھے جیل میں جائیں گے، سجین، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یہ اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، یعنی محجوب ہوں گے، رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو کوئی کوئی مرسی پر کے پھر رب کے سامنے اس حال میں کوئی کوئی آئے، سب سیاں رل پانی چلیاں کوئی کوئی مرسی پر کے، جنہ پریا پر سر تے تریا، جنہوں نے بانڈا بھر لیا، کمائی کی ہے کچھ، تقوی، خدا خوفی، مخلوق کی محبت، ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے، رہن سہن بتاتا ہے، ان کے پڑوسی بتاتے ہیں، ان کے گھر والے بتاتے ہیں، رشتہ دار بتاتے ہیں، محلے والے بتاتے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ میشر کی ضرورت نہیں، میشر تمام حجت کے لیے ہے، بل انسان علی نفسہ بصیر، ہم سب کو پتہ ہے ہم نے کتنی کمائی کی ہوئی ہے، کیا کی،
جنا پریا پر سر تے تریا قدم ترن جر جر کے، جنہوں نے بھر لیا یہ گڑا اور سر پر رکھ لیا ہے، ان کی ٹور خالی گھڑے والیوں نے جیسی نہیں ہوتی۔ یہ وہ منظر ہے جو منظر کشی ہمارے سامنے کی گئی ہے۔ دیہاتوں میں عورتیں جاتی ہیں پانی لینے، وہ جو بھر کے آ رہی ہوتی ہیں ان کی چال، ان کی احتیاط بتاتی ہے کہ ان کے بھرے ہوئے ہیں، اور جو بھرنے جا رہی ہیں خالی لے کر ان کی اٹکیلیاں بتاتی ہیں کہ خالی ہے گھڑا، وزن کوئی نہیں ہے۔ اتنی ساری بات، یہ ہے قرآن۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا هَوْنًا، تھم تھم کر، ٹھہر ٹھہر کر، تحمل کے ساتھ۔ رحمان کے بندے زمین پر بڑے تحمل کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے وہ گھڑا بھری ہوئی عورت، وہ لڑکی سنبھل سنبھل کے پاؤں رکھتی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تو گروں گروں گھڑا بھی ساتھ میں گرے، وہ بھی نہ ٹوٹ جائے۔ یہ میاں محمد صاحب نے نقشہ کھینچا ہے اس زندگی کا، کہ متقی لوگوں کو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں پتہ چلے گا کون متقی۔ بندے نے کہا اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نیک ہوں؟ آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک، اگر وہ کہے تو بد ہے تو تو بد ہے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون جس کے بارے میں آپ قسم کھا کر فرما رہے کہ مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس شخص کی شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، مامون نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا مومن نہیں۔ اس ایمان سے تم شادی بیاہ کر لو، عیدیں شبراتیں کر لو، یونین کونسل میں بچے لکھوا لو، پاسپورٹ پہ مسلم لکھوا لو، پڑوسی امن میں نہیں تو مومن نہیں۔ وہ پڑوسی ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، صرف پڑوسی۔ اگر وہ پڑوسی تیرا رشتہ دار ہے، دو حق بن گئے، رشتہ دار ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، دو حق ہو گئے، مسلمان ہیں تین حق ہو گئے۔ پڑوسی پڑوسی، اس کے دکھ درد میں شریک ہوں، چاہے کسی مذہب کا بھی ہے، اس کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہے مبارک دیں اسے، کوئی غمی کا موقع ہے تعزیت کریں اسے، غریب ہے ضرورت ہے پوری کریں اسے، استعمال کی چیز دیں اسے۔ میاں محمد صاحب نے تو یہ کہا، یہی منظر امیر خسرو نے کھینچا ہے۔ وہ اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں تو نے کس جہان میں بھیج دیا ہمیں؟ یہ کتنا بڑا امتحان ہے، کیسی ابتلا ہے، ہم تو موج سمجھتے ہیں نا زندگی کو۔ امیر خسرو کہتے ہیں کہ بہت ہی کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، اے اللہ جہاں تو نے بھیجا، جس کنویں پر پن گھٹ، جہاں سے پانی گھاٹ جو ہے، پانی کا گھاٹ پن گھٹ کنویں کو کہتے ہیں، یہ تو بہت ہی سلپری رستہ ہے، بڑا مشکل رستہ ہے، یہاں پانی بھرنا کیا گھڑا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر زندگی تھوڑی سی دی ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہے، کوئی پتہ نہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو یہ پتہ نہیں کل کیا کرنا ہے، بس آج ہی برتن صاف کرنا ہے، بھرنا ہے، بھر کے ریڈی کر کے رکھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے چیک کر لینا ہے، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، ٹائم کتنا ہے۔ بہت ہی کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے بھر لاؤں میں جھٹ پٹ مٹکی، میں بھرتا ہوں پڑوسی گرا دیتا، میں برتا ہوں سمجھتا ہوں بس صاحب میں جنت میں گیا، کوئی رشتہ دار ایسی انگلی کرتا ہے کہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، گڑا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ 17 گھنٹے کا 19 گھنٹے کا روزہ رکھ کے ہم سمجھتے ہیں جنت میں جا رہے ہیں، کوئی ایسی تکلیف دیتا ہے پتہ نہیں منہ سے کیا نکل جاتا اور ختم۔
یہاں کمائی سے زیادہ بچت مشکل ہے، کیسے بنیں گے؟ میاں محمد صاحب نے اس کو اپنی زبان میں کہا، وہ کہتے ہیں کہ اکھیوں انا نہ بینا تے تلکن رستہ. اب یہ سکیچ آپ بنائیں ذرا، اپنے امیجنیشن سینٹر کو حرکت میں لائیں. ایک بندہ اندھا ہے، رستہ بھی سیدھا نہیں، سوکھا ہوا نہیں، سلپری، پھسلن ہے. کیسے سنبھالے گا اپنے آپ کو؟ رستے پہ چلے گا کیسے؟ آنکھیں بھی کوئی نہیں، سہارا بھی کوئی نظر نہیں آتا کہ اس کو پکڑ لے گا وہ. اکھیوں انا، ہماری آنکھیں کیا ہیں؟ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ شریعت، یہ اللہ اور رسول ہماری آنکھیں ہیں، ان کے احکامات کمانڈ ہیں، وہ ہماری آنکھیں. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. جو دنیا میں اندھا بن کے رہے گا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، وہ وہاں بھی اندھا اٹھے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا؟ تو دیکھتا تھا تو کمائی کیا کی ہے تو نے؟ اب کیا کرے گا ان آنکھوں کو؟ اب کیا کرے گا؟ ان کی ضرورت کیا ہے اب؟ قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. میری آیتیں آتی تھی نا تمہارے پاس، وہ آنکھیں تھیں، وہ آخرت کی آنکھیں تھیں، تو ان سے دیکھتا، ان سے حلال حرام کی تمیز کرتا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا خیال کرتا. آج تجھے آنکھیں دی جاتی، موج کر. تو ان آیات کو بھول گیا، ہم تیری آنکھوں کو بھول گئے. کیوں بنایا؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کسی بندے کے پیچھے کوئی بندہ دوڑ رہا تھا مارنے کے لیے، اور وہ دعائی دے رہا خدا کے لیے مجھے بچاؤ بچاؤ. پچھلے والا کہہ رہا تھا پکڑو اس کو پکڑو. ایک بندہ رستے میں کھڑا تھا، اس سے تھوڑا سا آگے دوسرا بندہ کھڑا تھا. وہ جو پہلے والا تھا اس نے دوڑ کے آگے کر کے اس کا رستہ روک لیا ایسے کر کے. اس نے کہا مجھے مار دے گا مار دے گا. وہ جو آگے والا تھا وہ تماشا دیکھ رہا تھا لیکن اس نے مداخلت کوئی نہیں کی. اس نے پکڑا، دوسرے نے آ کے تو مار دیا. تیسرا جو تھا وہ دیکھ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیس گیا، آپ نے فرمایا پہلے نے قتل کیا اس کو بھی مار دو، دوسرے نے قتل میں مدد کی ہے اس کو بھی مار دو، اور وہ جو دیکھ رہا تھا اور اس نے کچھ نہیں کیا اس کی آنکھیں نکال دو. کیا کرنا ہے آنکھوں کا؟ چار ڈالنا ہے. سوسائٹی عدالتوں کو روتی ہے، عدالتیں انصاف نہیں کرتی. میں بھی لکھتا ہوں سستا انصاف نہیں ملتا، عدالتیں انصاف نہیں کرتی. ہم انصاف کرتے ہیں، ہم انصاف کریں تو معاملہ عدالتوں تک جائے ہی نہ. محلے والے زیادتی کرنے والے کو تو لعنت کریں تو معاملہ آگے جائے ہی نہ. اپنے رشتہ دار اس کا بائیکاٹ کریں اور کہیں کہ تو غلط ہے، تو زیادتی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ نہیں، ہم سب کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. سوشل بائیکاٹ ہو، کوئی نہ برائی کرے. سارے بے ایمان ہیں، پوری سوسائٹی. ہم حق کو حق نہیں کہتے، حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اللہ پاک فرمایا کونوا قوامین شہداء للہ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو، عدل اور انصاف کا جھنڈا لے کر حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ.
حق کو حق کہو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف گواہی ہو، خود تسلیم کرو۔ پہلی بات یہ کہ جنہوں نے مقدمہ کیا ہے وہی اگر تسلیم کر لیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، کس کو پتہ نہیں کہ میں نے جھوٹا مقدمہ کیا، وہ وکیل بھی کہہ رہا کہ ہونا کچھ نہیں ہے، بس تھوڑی سی کھچ ترو ہو، کیسے ذلیل کرو اس کو، کھچ ترو کرو۔ انگریز کی عدالتوں کو ہم نے بھرا ہوا ہے، مسجد میں فیصلہ کر لیں مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر، یہیں حل ہو جائے مسئلہ، دونوں بے عزت نہ ہو۔ تو یہ کام نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے خلاف بھی گواہی دو کہ میں نے غلط کیا، تسلیم کرو کہ میں نے غلط کیا اور غلطی سے پیچھے ہٹ جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ اب الوالدین، تمہارے ماں باپ غلط کرتے ہیں تو حق بات کرو اور کہو کہ تم غلط کرتے ہو۔ رشتے ناتوں کے تقدس میں حق کو مت رولو۔ اب الوالدین، اگرچہ وہ تمہارے ماں باپ ہوں، ان کی غلطی ہے تو کہو امی کی غلطی ہے، بیوی کی غلطی ہے تو کہو بیوی کی غلطی ہے، بہن کی غلطی ہے تو کہو بہن کی غلطی ہے، بیوی کی غلطی ہے کہو بیوی کی غلطی۔ یہ ساریاں خرابیاں کہاں سے نکلتی ہیں؟ گھروں سے، یہ گھروں سے نکلتی ہیں، بے انصافیاں گھروں میں ہوتی ہیں۔ تو اگر معاشرہ حق سچ بات کرے، محلے والے مداخلت کریں، رشتہ دار مداخلت کریں، ماں باپ دو بچوں کے درمیان کہتے ہیں غلط، تم غلط کرتے ہو، اگر تم باز نہیں آئے تو ہمارا تمہارے ساتھ بولنا چلنا کوئی نہیں، وہ بھی ٹھیک کر سکتے، نہیں کرتا کوئی، سارے تماشبین ہیں۔ رشتوں کا احترام کسی کے اندر نہیں، تقدس کسی کے اندر نہیں، تماشا دیکھتے ہیں سارے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، بھائی اگر آپس میں لڑ پڑیں، چپکلش کوئی ہو جائے، ان کے درمیان صلح کرا دیا۔ ہم تماشا دیکھتے ہیں، صلح کون کرائے گا؟ بھڑکاتے ہیں مزید۔ تو یہ ہے زندگی۔ ہم آنکھوں سے اندھے ہیں، فیصلے اپنے کرتے ہیں۔ اللہ کی کمانڈ کو، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی، تم جہاں جا رہے ہو میرے ساتھ رابطے میں رہو گے، جب جب تمہارے پاس احکامات آئیں گے ان کو مانو گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی ڈر خوف نہیں، رب کے احکامات کے پیچھے چلو گے کوئی ڈر نہیں، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ فرماتے ہیں کہ اکھیوں انا تے تلکن رستہ کیوں کر رہے سنبھالا، دکے دیون والے بہتے تو ہاتھ پکڑن والا۔ یہاں تو ہر بندہ دھکا دیتا، کوئی سنبھالتا نہیں ہے کہ یہ غلط رستے پر جا رہا ہے، ہر بندہ دھکا دیتا۔ ساغر صدیقی کہتا ہے نا کہ میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، گھبرا کے پی گیا سے مراد نافرمانی، گناہ کر لیا میں۔ یہ استعارہ ہے اصل میں، جہاں بھی ذکر ہوتا ہے اس کا، جس کی شاعری میں بھی ہوتا ہے۔ غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا۔ ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، ان کی گزارشات سے گھبرا، امی کہتی تھی، بیوی کہتی تھی رشوت لے لو، بچوں کی فیس دینی، وہ کہہ رہے تھے، ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا۔ ابھی شاید کل پرسوں کی بات ہے، وہ بندہ انہوں نے پکڑا، اس نے صاحب کا بیوی مار دی تھی اور پتہ نہیں کون کو 2-3 قتل کیے ہوئے۔ تو وہ انٹرویو لینے والا کہہ رہا ہے یہ وحشی، یہ درندہ، یہ فلاں، یہ فلاں۔ اس نے کہا میں وحشی نہیں تھا، یہ دیکھو اتنا بڑا محراب ماتھے کا، اس نے کہا کسی امام کے ماتھے پر بھی نہیں ہوگا۔ میں تہجد گزار بندہ تھا، میں خدا خوف بندہ تھا، میں 5 وقت کا نمازی تھا، میں حلال حرام کی تمیز کرنے والا تھا۔ مجھے مجبور کر دیا گیا، کوئی بڑا چودھری ہے، بیوی اس نے پھنسا لی، بیوی اس کے ساتھ لگ گئی، بیوی کو روکا، اس نے اس کو کہا، اس نے آ کے جناب مارا بھی اور دکان بھی لوٹ کر لے گئے بدماش۔ میں نے بیوی کو طلاق دے دی کہ جاؤ پھر اس سے نکاح کر لو، جان چھڑائی اپنی میں نے، اس کے لیے مجھے مار پڑتی تھی، میں نے غیرت میں اس کو طلاق دے دی تاکہ یہ جا کے نکاح کرے، میری جان چھوٹے، میں اپنا کام کروں۔ اس کے باوجود اس نے آ کے
سارا کچھ لوٹ بھی لیا، مجھے مارا بھی. اب اس نے بھی پھر مشتعل ہو کے مار لیا. میں آدمی ہوں، کوئی فرشتہ نہیں حضور. میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا، خون میرے اندر بھی ہے، گندم میں بھی کھاتا ہوں. یہ لوگ کراتے ہیں، دھکے دیون والے بوتے. اللہ بچا لے تو بچا لے. اس لیے جو بچ گیا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا زیادتی ہوتی تھی، یعنی ایک تو آپ کے قتل ہو گئے، اوپر سے آپ پر جھوٹے مقدمے بھی بنا دیے جائیں صلح پر مجبور کرنے کے لیے. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ وکیل مشورہ دیتے کہ تبادلے کا پرچہ کروا دو، اپنے کسی کو چاقو واقو مار کے، کوئی رات کو فائرنگ کر کے اس کو بھی دوڑاؤ ساتھ تاکہ یہ مجبور ہو کے صلح کرے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بیک فائر بھی ہو سکتا ہے. پرچے 10-11، وہ بندہ سوچتا ہے یار یہ جھوٹے پرچوں میں بھی میں عدالت میں چل رہا ہوں تو میں مار ہی کیوں نہ دوں، سچے پرچے میں کیوں نہ چلوں یار، کچھ کر کے چلوں نا، افسوس تو نہ ہو. یہ ظلم ہوتا ہے جب آپ ظلم کا رستہ نہیں روکتے، برے کو برا نہیں کہتے، گاؤں والوں کے منہ نہیں ہلتے، رشتہ داروں کے ہاتھ پاؤں کو جاؤ جا کے صلح کرواؤ، حرکت میں آؤ. نہیں، سارے بیٹھ کے غیبت کریں گے چولہے کے پاس، اپنے اپنے گھروں میں ڈسکس کریں گے اس کے معاملے کو، کوئی درمیان میں بیچ میں پڑھ کے صلح نہیں کروائے. یہ خرابی ہے سوسائٹی کی. اس میں نیک بھی بد ہو جاتا ہے. جیسے سڑے ہوئے سیبوں میں سیب رکھو نا، 2 دن میں وہ بھی داغدار ہو جاتا ہے. نیک یہاں نیک رہنے نہیں دیتے لوگ. تو یہ دھکے دیون والے بہتے، تو ہاتھ پکڑن والا. تو ہم یہاں گھڑا بھرنے آئے، بھر لیا تو چلتا رہے، لیکن یہاں گروانے والے بھی بہت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمسی مومنا یصبح مومنا و یمسی کافرا. صبح مومن ہوتا ہے، شام تک کافر ہو جاتا ہے. ویمسی مومنا و یصبح کافرا، شام کو مومن ہوتا ہے، صبح کافر ہو جاتا ہے. یہاں پائیدار کوئی چیز نہیں. سانس کس چیز پر نکلی ہے وہ فیصلہ کرے گی، بھرا ہوا تھا یا خالی تھا. اور بھرا ہوا تھا تو ایمان سے بھرا ہوا تھا یا کفر سے بھرا ہوا تھا. ہمیں یہ انسان، ہمیں یہ گھڑا اپنے جیتے جی بھرنا ہے. جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ جیتے جی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اگر ہم اپنی یہ چیزیں تبدیل نہ کر سکیں تو ہم سے تو اللہ پاک کبھی بھی مطالبہ نہ کرتا. اللہ پاک کا کسی چیز کے بارے میں یہ فرمانا کہ ایمان والو یہ مت کرو، یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم بچ سکتے ہیں. تو رب کہہ رہا نہ کرو. یہ رمضان اس کا گواہ ہے. رمضان گواہ کے طور پر آئے گا نا قیامت کے دن. کیا گواہی دے؟ اس کی گواہی یہ ہے کہ اگر یہ میرے اندر بندے کے بچے بن سکتے تھے، پرہیز کر سکتے تھے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ باقی 11 مہینے بھی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اس کو ایزی لیا. آج کل وہ سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے کہ جو جاپان میں کسی دوست نے کمنٹ کیا کہ جی کسی خاتون نے پوچھا کہ یہ لوگ تم روزے کیوں رکھتے ہو، اسے کیا حاصل ہوتا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی اس سے ہمیں صرف یہ، اس نے کہا بھوک پیاس سے حاصل کیا ہوتا؟ تمہارا اللہ تمہاری بھوک پیاس سے کیا چاہتا ہے تم پہ یہ روزے فرض کر کے؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ نہیں، اصل میں اس مہینے میں جھوٹ، چوری، ملاوٹ، فریب، یہ ساری چیزیں ہم نہیں کرتے. اس نے کہا اچھا 1 مہینہ روزوں کا مہینہ؟ نے کہا اس نے تمہاری تو موج ہو گئی ہے، ہمارے تو 12 مہینے ہم نہیں کرتے. تم تو سوکھے رہ گئے ہو، 1 مہینے میں بس نہیں کرتے ہو، 11 مہینے موج کرتے ہو، ٹلے مارتے ہو، ہر کام کرتے ہو. ہمارا کیا ہو؟ وہ نیکی ان لوگوں کی عادت بن ہو گئی ہے. وہ نیک ہیں، صرف کلمہ نہیں پڑا ہوا، پورے مسلمان ہیں. جو اخلاق ہم سے مطلوب ہیں وہ ان میں موجود ہیں، کلمہ کوئی نہیں. ہمارے پاس کلمہ ہے
پاس کچھ نہیں. صفائی نصف ایمان ہے. کہاں ہے؟ ہمبل، پیسفل، کوئی وائلیٹ نہیں. ان پتہ نہیں ان کی طبیعت. میں ایک درس پہ جانا تھا تو ریلوے اسٹیشن پہ تھے ہم لوگ جاپان میں. سردی تھی سخت، -14 ٹیمپریچر. ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا کہ اسٹیشن کے باہر وہ جو اسموکنگ زون ہوتا ہے وہاں باہر کھڑا ہے. وہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں لیکن اس نے اپنا سگریٹ وہاں ختم کر کے وہاں ڈالا اور پھر اندر گیا. ہمارے جہاز میں وہ کہتے ہیں اسموکنگ منع، اور ہم لڑ پڑتے ہیں ان سے اور دھواں چھوڑ رہے ہیں. میری مرضی. ارد گرد والے جو ہے وہ بےچارے عذاب میں پڑے ہوئے، کوئی احساس نہیں. میری مرضی، سیٹ پہ بیٹھا ہوا پی رہا ہوں میں. بدماشی ہے ہمارے اندر. جاپان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک میں گیا ہوں. دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے کسی ریلوے اسٹیشن پر ٹشو نیچے پڑا ہوا نہیں دیکھا. ریل گاڑی میں نے مونگ پھلی کا کوئی دانہ نہیں دیکھا، کوئی نیچے کوئی سنترے کا کوئی میں نے چھلکا نہیں دیکھا. پلیٹ کی طرح صاف. اور ثواب کے لیے نہیں، یہ ان کی عادت ہے. یہاں واپس آ کے اترے اسلام آباد ایئرپورٹ پر. حج فلائٹیں جا رہی تھی. جس نے پجامہ اتارا ہے وہاں پڑا ہوا ہے، جس نے مونگ پھلی کا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، سنگتروں کے چھلکوں کے ڈھیر. پتہ چل گیا پاکستان آ گئے. ایئرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا. تو یہ چیزیں ہمیں پیدا کرنی ہوں گی اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر. بچوں کے ساتھ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، ہمارا گھر اس کا زیادہ مستحق ہے. اس کی ابتدا گھر سے کریں. آپ خود جو اسوہ اپنائیں گے آپ کے بچے بالکل اس کی کاپی کریں گے. یہ تربیت ہے. کہنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے. اٹس لرننگ بائی ڈوئنگ. آپ بچے کو آپ کہہ کر مخاطب کریں گے، بچہ سب کو آپ کہے گا. آپ اسے تم کر کے کہیں گے، وہ سب کو تم کر کے گئے. جو گالی آپ دیں گے وہ بچہ بھی سیکھ لے گا. جو ہم گھر میں کرتے بچہ اس کو کاپی. نماز میں کاپی نہیں کرتا، دیکھ کے سجدہ کرتا ہے، دیکھ کے رکوع کرتا ہے، سجدے 5-6 کر جاتا ہو، لیکن ہمیں دیکھ کر. ہمارا جوتا پہنتا ہے، ہماری ٹوپی رکھ کے ابو جی بن جاتا ہے. کاپی کرتا ہے، ہر چیز میں وہ کاپی کرتا ہے. یاد رکھیں، تربیت کریں. سچ بولنے کی تعلیم اس طرح دیں اسے کہ سچ پہ سزا مت دیں. اس نے سچ بول دیا ہے، جو بھی نقصان ہوا ہے کچھ بھی ہوا ہے اسے سزا مت دیں. پروموٹ ہوگا سچ آپ کے گھر میں. بچے سچ بولیں گے آپ سے، کبھی چیٹ نہیں کریں گے. انہیں پتہ ہے کہ سچ پہ سزا نہیں ملے گی. ہمیشہ خوف جھوٹ بلواتا ہے. بیوی بولے، شوہر بولے. شوہر اگر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی وجہ خوف ہے کہ گھر میں ٹینشن پیدا ہو جائے گی، خواہ مخواہ یار پھڈا بن جائے گا. وہ تو سودا لے کر آتے ہو تو قیمت کا سٹیکر بھی اتار کے آتے ہیں گھر میں. پھر وہ مہابھارت تو شروع ہو جائے گی کہ یہ میں اگر جاتی تو میں اتنے کی لے آتی، تم اتنے کے لے آئے ہو. میری سہیلی فلاں کے جو ہے وہ اتنے کی تھی. وہ بیچارہ ٹینشن کے لیے سٹیکر بار اتار کے آتا ہے. 50 کی لاتا ہے، 30 کی بتاتا ہے تاکہ گھر میں فساد نہ اٹھے. بیوی جھوٹ بولتی ہے، ڈر کی وجہ سے بولتی ہے، مارے گا. اس ڈر کو ختم کر دیں گھر میں، سچ ہی سچ ہوگا. ہر گھر میں سچ ہوگا. تو تربیت بچوں کی اس طرح کریں، بچوں سے شروع کریں. اخلاقیات اپنائیں. جھوٹ نہ بولیں، انہیں مجبور نہ کریں جھوٹ بولنے پر. ان سے کہیں کہ بھائی بات سچ کرو. غلطیاں بیٹا ہم سے بھی ہوتی رہی ہیں، ہم بھی بچے تھے، ہم یہ سارا کچھ ہے، کوئی بات نہیں. بچے پڑھ رہے تھے تو سامنے رکھ کے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے. اسپائرو سامنے رکھے ہوئے تو باتیں کر رہے تھے. اچھا پتہ چل جاتا ہے، باڈی لینگویج بتا دی. بلایا انہوں نے، یہ کیوں یار، اگر بات کرنی ہے تم کو ضروری ہے تو تم بات کر لو.
یہ قرآن کھول کے آپس میں باتیں مت کرو. بچے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے پتری ہم کر کے آئے ہوں اس لیے پتا چلا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.